حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال پہچانے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ مجھے بتائیے گا کہ کون سا پہلو اقبال کا آپ کو زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے جی، اقبال ایک متنوع شاعر ہے، کثیر الفکری اس کی جہتیں ہیں۔ اقبال میں سمجھتا ہوں ایک اس دھرتی پہ بلکہ اس پورے خطے پہ خدا کا رحمت ہے۔ جب آپ اقبال کو پڑھیں گے آپ پہ اپنی اہمیت منکشف ہو جائے گی کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ 2027 میں ہم انشاءاللہ العزیز اقبال کے 150 سالہ جشن ولادت کے تقریبات منعقد کریں گے، جو اقبال اکیڈمی پاکستان جی جو الحمدللہ اقبال آپ کے من میں جو خدا نے پروگرام انسٹال کیے ہیں، اقبال آپ کے من میں اس کو ایکٹیویٹ کرنے پہ لگا ہے۔ صحیح۔ آپ کے من میں خدا نے آپ کے سم میں اتنے پروگرام انسٹال کیے ہیں، خدا کی انسٹالیشن ہے۔ اقبال نے ان عقائد کو، الہامی الہی الہامات کو، پیغامات کو ابد تک جوڑنے کے لیے حضور کا کردار لے کے ان کے طرز معاشرت، طرز سیاست، طرز امور سلطنت، یہ تمام چیزیں وہاں سے لے کے انسان کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارا جو براٹ اپ ہے اکیڈمک، مختلف موضوعات پہ ریڈیو میں ہم سے لکھ کے ہماری جو خفیہ استعدادیں تھی ان کو نشو نما ملی، ان کو پروان چڑھانے میں اس عظیم الشان ادارے نے، جس کو میں ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں، ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی پاکستان کے، اور آپ مایہ ناز محقق، ادیب، شاعر ہیں۔ آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی 52 سے زائد تصانیف ہیں جو شائع ہو چکی ہیں اور کچھ زیر طبع ہیں۔ سر، ریڈیو پاکستان کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی 52 سے زائد تصانیف ہیں، MSc باٹنی کی، اور پھر اقبال کی طرف آ گئے، یعنی کہ جہاں کا خمیر تھا اسی طرف۔ جی بالکل، یہ تصانیف کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ 6 اگست کو ناچیز 58 برس کے ہو گئے اور 59 میں، تو میں نے اپنے لیے ہدف یہ رکھا تھا، ٹارگیٹ، کہ پر ایئر ایک بک آنی چاہیے۔ تو اب الحمدللہ لیٹسٹ تعداد 59 ہو گئے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ میری کم علمی تھی۔ یہ پشتو، اردو، فارسی میں تحقیق، تخلیق، اور یہ اورینٹل سٹڈیز جو میرا ڈومین ہے، اقبالیات اور لنگوسٹک ہسٹری اینڈ لٹریچر آف دا ایریا پہ میرا کام ہے۔ تو بیالوجی میں بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے MSc باٹنی کی، اور اس زمانے میں پوزیشن ہولڈر، اس کے بعد MA اسلامیات اور MA پشتو میں یونیورسٹی ٹاپ کی، لیکن MPhil اقبالیات کی طرف آ کے مجھے جو سرٹیفکیشن ملا، اور پھر PhD اقبال پہ جو کر کے اقبال نے بے قراری، جستجو، طلب اور ریاضت کی جو چسکا دیا، اس میں بہت میں نے زیادہ پایا، اس وجہ سے اقبالیات کی طرف رخ کیا۔ سر، آپ واحد بلوچستان سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں جنہوں نے اقبالیات پہ ڈاکٹریٹ کیا ہے، صحیح ہے؟ جی، خدا کا توفیق ہے، پروردگار نے یہ توفیق دی۔ اور یہ اس زمانے میں بخاری صاحب کہ جب HEC نہیں بنی تھی، اور میں ایک کمرشل انسٹیٹیوٹ میں ایگزیکٹو پوسٹ پہ تھا، یعنی کوئی انکریمنٹ، پروموشن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اس کا فائنینشیل بینیفٹ کا لالچ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، بلکہ ایک جستجو اور طلب
ایک بینکنگ کی سیکٹر میں رہتے ہوئے وہاں جو تھکاوٹ ہوتی تھی، اقبالیات میں لکھتے، ریسرچ کرتے، کتابیں کنگالنے میں جو سرٹیفکیشن ملتی تھی تو اس سے تکن دور ہوتی اور روح کی شیرازہ بندی ہوتی رہتی تھی. اچھا سر، ایک طرف آپ بیلنس شیٹ ٹیلی کہہ رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اقبال کا فلسفہ خود ہی پڑھ رہے ہیں اور اس سے سیٹسفیکشن حاصل کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ علمی ماحول آپ کو گھر سے ہی ملا کہ اساتذہ نے اس طرف راغب کیا آپ کو؟ بخاری صاحب، یہ پہلا جو نقطہ ہے بڑا اہم نقطہ آپ نے ریز کیا کہ بیلنس شیٹ، کریڈٹ، ڈیبٹ. مادیات کی دنیا میں رہتے ہوئے معنویت کی سیرابی کا سفر بہت اہم ہے. آپ اس 6 فٹ بدن کے لیے ایکسٹرنلی کیا پہنتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، لیکن آپ کے من کی دنیا کی جو وسعت ہے، اس کی جو سیٹسفیکیشن ہے، وہ مادیت سے نہیں ہوتی. یعنی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اس وقت تک آپ پا نہیں سکتے جب تک آپ من میں نہ ڈوب جائے. اور من کے در ہر ایک پہ کھلتے نہیں ہیں، اور یہ کھلنے چاہیے. یہ پروگرام ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تخلیق آدم کا منبع و منشا یہی تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تو کائنات میں خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہو کے خدا کا خلیفہ، تو پھر تو شکم پروری تو ایک حیوانی جبلت ہے. اس کی تسکین کے لیے آپ زندگی کا ایک عظیم پیکیج کیسے داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ تو یہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے ڈیبیٹس میں حصہ لیتا رہا، بزم ادب اور ایکٹیویٹیز اور مختلف جو لٹریری سوسائٹیز میں، اقبال فہمی فرسٹ ایئر میں اقبال پہ میرے 2 پیپرز شائع ہوئے تھے. اچھا. فرسٹ ایئر کے دوران میں اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا ہمارے چمن کالج کی میگزین کا، اس میں اقبال پہ 2 پیپرز تھے. تو یہ اقبال فہمی، اقبال شناسی کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بڑا احسان تھا، تمام اکائیوں کو کلچرلی اور لنگوسٹک حوالے سے اسٹرینتھن کرنے کے لیے تمام ریجنل لینگویجز میں منتھلی میگزینز ہوتے تھے. ہمارے گھر جو تھا وہ الس پشتو، اباسین پشتو پشاور سے، اسلام آباد سے اباسین چھپتا تھا، اور سروش فارسی میں ایک میگزین ہوتا تھا. ماہنو اردو میں ابھی صرف ماہنو چھپتا ہے، باقی تمام بند ہو گئے ہیں. اچھا، یہ تمام اکائیوں کو جوڑنے میں کلیدی رول پلے کر رہے تھے، اور اس زبانوں کی لٹریچر، ادب، تاریخ، تحقیق کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف قومی ایونٹس، میرے خیال میں 40-60 کا ریشو ہوتا تھا. 40% فیڈرل کے جو پروجیکشنز ہے، ترقیاتی کام ہے مختلف. فرض کریں نومبر کا مہینہ اقبال پہ لازماً کوئی آرٹیکل ہوتا تھا، دسمبر پہ قائد کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے اگست میں، ستمبر کے شمارے میں دفاع اور قائد اعظم کے حوالے سے، تو اپریل میں اقبال کے حوالے. تو یہ ایونٹس ہوتے تھے. پھر اس زمانے میں نیشنل سینٹرز ہوتے تھے. نیشنل سینٹر میں ویکلی وہاں مختلف موضوعات پہ مباحث ہوتے تھے. لوگ اپنا فرسٹریشن ریلیز کرتے. اب تو لوگوں کے پاس موقع ہی نہیں ہے کہ من کی دنیا میں، اس وجہ سے تو انفیئر مینز یوز ہونے لگے اور عجیب و غریب حالت سے ہم 2-4 ہو رہے ہیں. ٹھیک سر، مجھے بتائیے گا کہ اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال پہچانے جاتے ہیں اس وجہ سے، مجھے بتائیے گا کہ کون سا پہلو اقبال کا آپ کو زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے جی، اقبال ایک متنوع شاعر ہے، کثیر الفکری اس کی جہتیں ہیں. اقبال میں سمجھتا ہوں ایک اس دھرتی پہ، بلکہ اس پورے خطے پہ خدا کا رحمت ہے. کاش ہم اقبال کو کما کہو سمجھے، اور اقبال کے پیغام کی بحر بحکراں میں جب آپ غتزن ہوتے ہیں
جو بندہ غواص بحر اقبال کا بنا ہے اس کو ایسے ایسے گوہر ملے ہیں جو یکتائے روزگار ہے. مجھے اقبال کے ان مفاہیم میں، خودی کا تو آپ نے تذکرہ کیا، وہ آئیڈیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے من کو پہچانے، اپنے آمد کی غرض و غایت کو پہچانے. اور اس عالمگیر موضوع کے ساتھ ساتھ اقبال کو جو ویژن ہے، جو فہم و فراست ہے، جو تصور عشق ہے، جو تصور کردار سازی ہے، جو تصور شرق و غرب ہے، بین الانسانیت کے دوران یہ ایک برج کا کردار ادا کر سکتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا ایک پیپر بھی تھا کہ جو اس وقت تہذیبی تصادم بپا ہے دنیا میں، مشرق و مغرب، کلیش آف سویلائزیشن، تو اس کا حل بھی اقبال کے پاس ہے. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اب فطرت کے اشارے کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ہر شب کو آپ سحر بنا سکتے ہیں. تو اس چیز کو پانے کے لیے جب آپ اقبال کو پڑھیں گے، آپ پہ اپنی اہمیت منکشف ہو جائے گی کہ آپ کتنے اہم ہیں. اس کے بعد آپ پہ اپنے اہداف کا تعین جلوہ گر ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں ایک کمرشل انسٹیٹیوٹ میں تھا، اقبال نے اتنی خودی پلائی، اتنا خمار خودی کا دیا کہ میں نے وداؤٹ اینی ایڈٹ پیرا، وداؤٹ اینی فائنینشیل اسکینڈل، میں نے بیک جنبش قلم ریزگنیشن دے دی. جو ہی میرا قرضہ اور سروس پلس مائنس ہوا، اسی دن میں نے چھوڑا. اس لیے اقبال نے مجھے کہا کہ یہ زندگی تو مستعار ہے اور یہ ایک بار ہے، اس کو کما حق کہو جینے کا ڈنگ سیکھو، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے کیلکولیشن میں مصروف رہو، دو چار سے دو چار رہو. اس سے نکل کے کائنات کے اسرار و رموز، تصوف، الہیات، عرفانیات، کائنات، انسان، خدا، تعلق، یہ چیزیں، یہ وہ نکات تھے جس کی وجہ سے میں اقبال کے فکر و فن سے متاثر ہوں. صحیح، بہت خوب. سر مجھے بتائیے گا کہ جناب اقبال فرماتے ہیں کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ابھی آپ نے کلیش آف سویلائزیشن کی بات کی، ابھی بھی کلیش جاری ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جنگ و جدل بھی ہوتا ہے، محکوم قوموں پر حملہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ناانصافی کا جو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہوا ہے، کیسے ختم ہوگا سر؟ بڑا اہم سوال ہے بخاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے ادراک کو مزید بلند فرمائے. آپ کی دقیق نگاہ نے بہت عمدہ نکتہ نکالا ہے. اس وقت عالم بشریت اور عالم انسانیت کو فکر اقبال سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے. بالخصوص یہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہے، اس زمانے میں جب حضرت علامہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جرمنی تشریف لے گئے اور وہاں جا کے مغرب کی مادی ترقی کو دیکھ کے اور مشرق کی جو زبوں حالی تھی، ایک طرف مشرق معنویت سے تو مالا مال ہے مگر مادیت کے افلاس سے دوچار ہے. بالکل. دوسری طرف وہ مادیت سے مالا مال ہے مگر معنویت کی افلاس سے دوچار ہے. بالکل. اس کو زندگی کے اہداف کا پتہ ہی نہیں ہے. مغرب کا انسان روبوٹ کی طرح، ایک مشین کی طرح، جبکہ انسان کی جو خواہشیں ہیں، جو جبلتیں ہیں، جو کریشن ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، جستجو ہے، وہ فنکشن ابھی اہل مغرب کے پروگرام میں ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوئے ہیں. صحیح. اسی وجہ سے تو ابھی آپ دیکھیں مادی ترقی میں جاپان اس وقت ایک سمبل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور سب سے زیادہ سوسائڈ ریشو بھی جاپان میں. بالکل. جاپان میں ہارا کاری ادھر. جب آپ کے پاس معاشی استحکام کی یہ مقام ہو کہ آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں کمپیریٹیولی کئی گنا زیادہ بکے،
مگر آپ کی من کا دیا کیوں بجھ چکا ہے؟ بالکل. اس دیے کو دوبارہ اٹھانے کے لیے اقبال نے اس افلاس، مشرق کے مادیت کے افلاس کو اور مغرب کے معنویت کے افلاس کو درک کرتے ہوئے اس وقت یہ تجزیہ کیا تھا کہ یہ خونی تصادم کا نتیجہ بن سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے عالم بشریت اور انسانیت کو نقصان ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بتایا تھا. اب مشرق کے پاس، مشرق کے مطب میں حکیم الامت نے وہ ریسیپیز، انگریڈینٹس اور نسخے رکھے ہیں جن سے مستفید ہو کے مغرب معنویت کو سرشار کر سکتے ہیں. صحیح. اور مشرق کو مروجہ اور فرسودہ زنگ آلود تعلیمی نظام سے نکال کے کالونیل سسٹم کے وضع کردہ کالونی میں غلاموں کے لیے ایک کلیریکل سسٹم کو اپنے HR کا پیٹ بھرنے کے لیے جو بابوگری کا ایک سبق پڑھایا جا رہا ہے، اقبال اس کو پرواز کی کوتاہی کا باعث سمجھتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پرواز دام و دانے سے بہت بلند ہونا چاہیے، اور ادھر جو ہمارا سسٹم ہے یا دینی درسگاہوں کا جو نظام ہے وہ بھی اپ ٹو مارک نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ علامہ صاحب نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے لیکچرز دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پہ اتنی شدید تنقید کی، نہ صرف تنقید کی بلکہ اس کے ریوائول کے راستے بھی بتائے، اس کے ریفارم کے راستے بھی بتائے، جس کی وجہ سے یہ قوم دوبارہ اٹھ سکے گا. یہ خانقاہی نظام، یہ جو توہمات، یہ جو ہمارے شگون ہے، اس سے نکل کے زندگی کے کریکس کو سمجھتے ہوئے، زندگی کی روح کو بانپتے ہوئے، انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کے لیے، یعنی انسان کو صرف حیوانی جبلتوں کی سیرابی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خدا کے وہ اسرار و رموز جو اس کائنات کے سینے میں پوشیدہ ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اور بحر و بر میں، فضا اور تحت زمین میں جو معدنیات، جو وسائل، جو چیزیں ہیں اس کو مسخر کرنے کے لیے مشرق کو یہی کہا کہ اب اٹھیے اور یہ اہل خاور اس کو اٹھ کے دوبارہ دنیا کی امامت کر سکتے ہیں. وسائل بھی آپ کے پاس ہے، جغرافیائی موقعیت، اسٹریٹجک امپورٹنس. اس وقت میں بخاری صاحب ایک حوالہ دیتا جنوں، میرا ایک پیپر ہے اس پہ، اقبال کا ویژن سپیک اور بلوچستان. اچھا. سپیک ابھی آیا ہے. اقبال نے 1933 میں، اکتوبر 1933 جب کابل کے دورے پہ گئے تھے، نادر شاہ درانی نے ان کو کابل یونیورسٹی کی نصاب کے لیے طلب کیا تھا. بالکل سر، مجھے بتائیے گا، میں تھوڑا سا آپ کو روک رہا ہوں کہ اقبال ماہر تعلیم بھی رہے. یقیناً افغانستان کی پالیسی دی، خود پریکٹیکلی یہاں پڑھاتے رہیں، اور جی سی میں اور پنجاب یونیورسٹی کے مختلف فورمز پہ پیپرز چیک کرتے رہے، اور نصاب کی کتابیں مرتب کرتے رہے، اور مختلف حوالوں سے. بلکہ وہ جو مجھے تو بخاری صاحب 2 بار کابل جانا ہوا کہ میں علامہ کے 12 صفحات پہ مشتمل وہ ڈرافٹ میں حاصل کر سکوں جو انہوں نے نادر شاہ کو تعلیمی ریفارم، بلکہ ریفارم نہیں بلکہ بنیاد، کابل یونیورسٹی بنی ہی اسی وقت تھی، تو جس کے لیے اقبال کو بلایا گیا کہ آپ سید سلیمان ندوی، سرراس مسعود اس وقت ریاست بھوپال کے وزیر تعلیم تھے اور علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، سر سید احمد خان کے پوتے تھے، تو ان کو بلایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ہمیں تعلیمی ریفارم. اچھا، تو اس کے ایک باغ بابر میں ایک ضیافت ہوئی انجمن ادبیہ کابل کی جانب سے. اسی دن ایک چائنیز ڈیلیگیشن، ابھی نہ پاکستان بنا ہے نہ چائنا معرض وجود میں آیا ہے، تو اس وقت
اقبال کی فراست دیکھیے جو حدیث مبارکہ ہے، اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ فراست ذرا مومنانہ فراست علامہ نے جو پائی تھی 1933 میں فرماتے ہیں، چائنیز ڈیلیگیشن سے ملاقات کے بعد اپنے اسپیچ میں ایک مختصر پیراگراف ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق و مغرب ایک بار پھر خشکی کے راستے منسلک ہو جائیں گے۔ نجد موجودہ سعودی عرب، عراق، ایران، ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستان کی کانسٹیچوئنسی، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، جن ممالک سے یہ راستہ گزرے گا ان ممالک میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات برپا ہوں گے۔ ہم چونکہ اس راستے کے اہم شاہراہ پہ ہے، ہمیں ابھی سے ہی روشن مستقبل کی تیاری برتنی چاہیے۔ صحیح، یہ علامہ کا ویژن ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ صرف شاعرانہ مفروضہ نہیں ہے بلکہ تاریخ جو اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی راستہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کے ثقافتی، تجارتی، جہادی قافلوں کے زیر استعمال رہا ہے، تو یہ ایک بار پھر فعال ہو جائے گا۔ تو یہ ویژن ہے، اور یہ مشرق کی ری ایبلیٹیشن بالخصوص اسلامی امہ کی یگانگت کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر جو تصور ہے، بلکہ کابل کے اس وقت وسط میں ان کی کلچرل منسٹری کے سب سے اوپر ایک قرآنی آیات ہے، ٹائلز میں، کاشیکاری میں کندہ ہے۔ اس ٹائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کا آیت ہے، اس کے بعد اقبال کا شعر ہے، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهارم، نه افغانم و نه از ترک و تاتارم، چمن زادم و از یک شاخسارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهارم۔ یہ یک نوبہاریت کا استعارہ سیرہ مطہرہ سے لیا، جس طرح رحمت للعالمین نے تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے اپنا ابدی پیغام دیا، تو اسی اسوہ کے تسلسل میں اس عاشق رسول نے یہ پیغام دیا کہ ہم مشرق و مغرب کو دوبارہ یہ دو بال وپر عالم بشریت کے اگر مخالف سمت میں محو پرواز ہوئے تو یہ بشریت کی بربادی کا باعث ہے، بلکہ اس کو ہموار اور ہمکنار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح سر، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ سی پیک کا جناب اقبال نے جو تصور دیا وہ اب اسٹیبلش ہو رہا ہے، ایسا ہی؟ بالکل، یہ سی پیک کا تصور اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے اس پہ ایک پیپر لکھا، اقبال کا ویژن سی پیک اور بلوچستان، یعنی سی پیک کا جو موجودہ شکل ہے اس کا بیسک تھیم دھندلا سا ایک تصور علامہ نے 33 میں پیش کیا۔ اب ہم 90 سال بعد جا کے اس پہ قابل عمل اور اس کو میٹرلائز کر رہے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی جغرافیائی حالت کیا تھی، مگر چونکہ اسٹریٹجیکلی اس خطے کی ابھی اقبال کی نگاہ دیکھیے کہاں کہاں پہنچی تھی، اور اقبال نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانه است، سوی قطار می کشم ناقه بے زمام را، شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں، میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو قطار ہے اسلامی امہ کی، یہ جو وسائل ہے، آپ کا پر بیرل کاسٹ دنیا کی کس اسٹاک ایکسچینج میں متعین ہوتا ہے، وسائل آپ کے ہیں، نکالتے آپ ہیں، مگر مالک کون ہے؟ اس کی ریبیلیٹیشن کے لیے اقبال کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اسلامک سمٹ کانفرنس لاہور میں ہوا تھا۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو سبوتاج کرنے میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کیا گیا، باہر کے جی سر مجھے بتائیے گا کہ اقبال اکیڈمی کے بارے میں بتائیے کہ کون سے علمی اور تحقیقی پروجیکٹس ہیں جو اقبال اکیڈمی کر رہی ہے یا لیڈ کر رہی ہے؟ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اکیڈمی ہمارے اسلاف
کی نشانی ہے، اس میں ہمارے اسلاف کی تقدس ہے۔ دیکھیے پاکستان کے فرسٹ بجٹ 28 فروری 1948 جب قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اس وقت وہ اس کی سربراہی میں جو بجٹ پیش ہوا، تمام انسٹیٹیوشن کو بائی منسٹریز یاد کیا گیا ہے۔ واحد ادارہ ہے جو بائی نیم ہے وہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان۔ صحیح۔ قائد کا ویژن یہ تھا کہ اس کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی مملکت کو جوڑنے کے لیے اقبال کا آئیڈیا بہت ضروری ہے۔ اس لیے نوزائیدہ مملکت کے اس بجٹ میں جہاں نہ پراپر انفراسٹرکچر تھا، نہ ریونیو جنریشن کا اہتمام تھا، مہاجرین کے الگ مسئلے تھے، ان حالات میں قائد جیسے ڈسپلنڈ پرسن نے، آرگنائزڈ، حساب دان، کیلکولیٹڈ پرسن نے اس وقت 1 لاکھ روپے اقبال اکیڈمی کے لیے بجٹ رکھا تھا، اور جو اس وقت کے تقریباً اس کی مالیت بنتی ہے کوئی 70 کروڑ۔ دیکھیے ابھی آپ انفلیشن ریٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے رہیے، اس وقت گولڈ کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہے، تو اس وقت کے حساب سے دیکھیں ڈالر کتنے کا تھا، ابھی کتنے کا ہے، اس سے کیلکولیٹ کریں 1 لاکھ روپے بجٹ تھا۔ اور اس وقت اقبال اکیڈمی کی یہ حالت ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کاسٹ بہت تکلیف سے پورے کر رہے ہیں۔ البتہ یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کون سے پروجیکٹس لیڈ کر رہے ہیں، تو اس وقت سر دست ہم الحمدللہ کئی کام ہے ہمارے کہ 2027 میں ہم انشاءاللہ العزیز اقبال کے 150 سالہ جشن ولادت کے تقریبات منعقد کریں گے، جو اقبال اکیڈمی پاکستان جی، جو الحمدللہ حضرت علامہ کے 1977 میں 100 سالہ جشن ولادت کے تقریبات کو ہوسٹ کیا تھا اقبال اکیڈمی نے۔ 125 سالہ تقریبات جشن ولادت حضرت علامہ اقبال وہ ہم نے 2002 میں سیلیبریٹ کیا، اور اب 2027 میں ہم 150 سالہ کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ہائی پروفائل کمیٹی کانسٹیچیوٹ کی ہے، جو ہمارے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہے صاحب ادراک اور بصیرت جناب احسن اقبال صاحب لیڈ کر رہے ہیں، جن کے نام میں اقبال آ رہے ہیں۔ جی، لا محالہ اسم کا اثر تو مسمى پہ ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کے لیے ملک گیر سطح پہ، صوبائی لیول پہ اور بین الاقوامی لیول پہ ایک کمپرہنسو پروگرامز ہے ہمارے انشاءاللہ العزیز، جو ہم بین الاقوامی طور پہ مختلف ایمبیسیز، پاکستانی ایمبیسیز کے کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہاں کیا کر رہے ہیں، سیمینارز کا ایک سیریز ہے، مرکز میں کیا کر رہے ہیں، صوبوں میں کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ 150 سال کے ساتھ 150 بکس، نئے ٹائٹل اقبال پہ ریسرچ۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کو یہ دلچسپ بات بتاؤں کہ پوری اسلامی امہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے بعد سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے وہ اقبال پہ، جناب اقبال پر ہوا ہے۔ بے شک ایسے ہی دنیا کے 43 زبانوں میں اقبال پہ کام ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کبھی تشریف لائے اقبال اکیڈمی، 43 زبانوں، 27 زبانوں میں تو اقبال اکیڈمی نے خود شائع کیا ہے۔ اچھا، تو یہ عالمگیر پیغام، جس طرح فطرت کے لیے کوئی سرحدات نہیں ہے، اس عالمگیر پیغام کے لیے کبھی ایران کے رہبر انقلاب ایرانین پارلیمنٹیرین کو 1.5 گھنٹے تک اقبال پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم جرمنی میں کسی کانفرنس پہ اقبال پہ لیکچر دیتے ہیں، ہائی پروفائل ڈگنیٹیز آف دا ورلڈ۔ دیکھیے جی، کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں عرب ورلڈ کے لوگ، عبد الوہاب عزام واز دا ایمبیسیڈر آف ایجپٹ ان پاکستان، وہ اقبال کے منظوم تراجم کر رہے ہیں۔ کبھی افغانستان سے اقبال کے اردو کلیات کا منظوم فارسی ترجمہ شائع ہوتا ہے۔ یہ اقبال سے لوگوں کا عشق ہے۔ خیوا، بخارا، سمرقند، تاشقند، سنٹرل ایشین کنٹریز میں وہاں تو
یہ سوویت یونین سے آزادی کے لیے یہاں سے کلیات اقبال کے فارسی کے کنٹینر بھر کے نسخے لے جاتے تھے سنٹرل ایشین، وہ از خواب گراں خیز معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز. یہ ترانے خیوا، سمرقند، بخارا اور تاشکند کے چوکوں پہ نوجوانوں کا لہو گرم کرنے کے لیے پیش کیے جاتے تھے. تو یہ ایک اقبال کے فکر کی ایک آفاقیت ہے، ایک ابلاغ ہے، ایک رسائی ہے جو پروردگار نے ان کو عطا کی ہے. صرف مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی بلکہ بتائیے، اقبال کو آفاقی شاعر کہا جاتا ہے. کوئی شاعر اتنا فورس ہی کر سکتا ہے، اتنی پیش گوئی کر سکتا ہے کہ تب سی پیک کا ایک دھلدلا سا منظر پیش کیا، آئیڈیا پیش کیا، وہ اب پاکستان کا تصور پیش کیا. بالکل یعنی ایک شاعر کے تصور سے ایک مملکت معرض وجود میں آیا. بالکل اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہو سکتا ہے. یہ سی پیک تو ابھی دریافت ہوا. بالکل. اور میں نے چونکہ میری بخاری صاحب میری پی ایچ ڈی جو ہے اقبال اسٹڈیز ان افغانستان پہ ہے. صحیح. تو اس دوران نا میں اپنے پی ایچ ڈی کے دوران میں نے اس پہ کام کیا تھا 2002 میں. صحیح. تو یہ جب سی پیک کا تسلسل شروع ہوا، بلکہ آج سے چند 4-5 سال پہلے اسلام آباد میں قلب ایشیا کانفرنس ہوئی. صحیح. تو وہ قلب ایشیا کا ٹرمینالوجی اقبال کا ہے. صحیح. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، از در کشاد او کشاد آسیا. میرے پوسٹ ڈاک کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم بین الاقوامی تعلقات میں اقبال کے فکر سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج یا جنگوں کی روک تھام کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، معلولین کے لیے، معذورین کے لیے، جو ریہیبلیٹیشن کے لیے، انفراسٹرکچر کو، یونیسکو اگر یہ ہمارے ایشیائی ادب کا وہ حصہ جو بین الانسانیت کے احترام، ترویج، خوشحالی اور سکون کے لیے ہے. ای سی آئی کا ایک کانفرنس تھا، اس میں میرا ایک پیپر تھا کہ کیا ہمارا ادب انسانیت کو فلاح دے سکتی ہے، اس جنگی ماحول سے نکال سکتی ہے. تو اس تصور کے لیے میں نے سارک، وہ جو ای سی آئی ممالک 10 کنٹریز ہے، ان کی چیدہ شعراء سے ایک مکالمہ ہے. ان سے پوچھا، پھر نظامی گنجوی نے یہ کہا، اقبال نے یہ کہا، رومی نے یہ کہا، حافظ و خیام نے یہ کہا. تو یہ اقبال کا جو پیغام ہے، اس پیغام کے نتیجے میں ہم مشرق و مغرب کا مکالمہ، ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. صحیح. سر مجھے بتائیے گا کہ جناب اقبال کا زیادہ تر کلام فارسی میں ہے. اب فارسی سے روشناس کروانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ ہماری نوجوان نسل کو اقبال کے کلام کا ایک بڑا حصہ سمجھ میں آئے؟ بخاری صاحب، یہ تو الارمنگ سچویشن ہے. کالونیل سسٹم میں انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کے انہدام پہ، اس پروجیکٹ پہ جو ٹائم لگایا، اس کے بعد بر صغیر کو تقسیم کرنے اور اپنی خودی سے بیگانہ کرنے، اپنے ثقافت، کلچر، عقائد، کردار سے بے خبر بنانے کے لیے ایک ٹول یوز کیا کہ فارسی کو بیک جنبش قلم یہاں کے تعلیمی نظام سے رخصت کر کے انگریزی نافذ. اب اس فارسی کے انہدام کے بعد فارسی تو یہاں سے جبرن ہم سے رخصت ہوئی، اور علامہ کے 9000 اشعار فارسی میں ہے، 6000 اردو میں ہے. اس وقت ہم ایک خاموش ثقافتی یلغار سے دوچار ہے، بالکل، جو سلو پوائزننگ ہمارے قوم سے خود ہی چھین رہی ہے. آپ کی شناخت آپ سے چھینی جا رہی ہے، آپ کا تشخص آپ سے لوٹا جا رہا ہے.
وہ آپ سے اردو زبان چھینی جا رہی ہے. صحیح. آپ کا تعلیمی نظام اس طرح ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو گھر میں 37 سے نہیں سمجھا سکتے ہیں، اب 37 کے ان کو سمجھاتے ہیں، جو بدقسمتی ہے، انتہائی بدقسمتی ہے. آپ لاہور، کراچی، بلکہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں آپ کو 10% سائن بورڈ اردو میں نہیں ملیں گے. جو بدقسمتی ہے ہماری، سخت بدقسمتی ہے. ایک تو آپ فارسی کے رخت سفر بننے سے اقبال کے 9000 اشعار سے محروم ہوئے. آپ مثنوی معنوی مولوی است قرآن در زبان پہلوی، آپ مولانا روم سے محروم ہوئے. آپ منطق الطیر، عطار کے منطق الطیر سے محروم ہوئے. آپ حکیم ثنائی غزنوی کے حدیقۃ الحقیقت سے محروم، حافظ، خیام، سعدی، رودکی سے محروم ہوئے. اور تہذیب سے ہی محروم ہو. دیکھیے، اور ساتھ اب آپ اردو کا جنازہ، جس طرح ہمارے اجداد نے فارسی کے جنازے کو کندھا دیا تھا، خاکم بدہن مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارا نسل اردو کے جنازے کو کندھا نہ دے کے نکالے. وہ جبرن ہم پہ انفورس کیا گیا، اور یہ ہم پتہ نہیں کس خمار میں ہم کوئے ہوئے ہیں، اور شکرم پروری کے دوڑ میں، گریڈوں کے دوڑ میں ایک دوسرے سے مسابقت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اپنے بنیادی شناخت کو ہم بھولے ہوئے ہیں. عقائد، کریکٹر اپنے، اسی لیے اس دھرتی، دیکھیں اس وقت یہ دھرتی دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ برین ڈریننگ سے بھی دوچار ہے. بالکل. یہ جو آپ کا سکل نکل رہا ہے، جو دوسرے لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں، یہ مختلف آپ کے انرجیز، آپ کی ایکسپوجر سے اقوام علم مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں. یہ علل و اسباب یہ ہے کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اپنی تشخص کو بھول گئے ہیں، اور اس کو اپنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اقبالیات کو تو کم سے کم ملک کے تمام جامعات میں یا شعبہ اقبال بنائے جائے یا اقبال چیئر بنائے جائے، تاکہ ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سوشل سائنسز کے وکلاء، جج، کوئی بھی یہاں سے فارغ و تحصیل ہو رہا ہے، وہ صاحب کردار بھی ہو، وہ صاحب تقدیر ہو، وہ تقدیر ساز بھی ہو، وہ سخت کوش ہو، سخت جان ہو، ولولہ انگیز ہو، ان کی گفتگو دل آویز ہو، ان کو وہ میر کاروان کے لیے جو رخت سفر ہے وہ ان کے پاس ہو. بالکل. کردار کی بلندی ہو، پرواز کی بلندی ہو، فکر کی رسائی ہو. یہ وہ لوازم ہے جو اقبال آپ کے من میں جو خدا نے پروگرام انسٹال کیے ہیں، اقبال آپ کے من میں اس کو ایکٹیویٹ کرنے پہ لگا ہے. صحیح. آپ کے من میں خدا نے آپ کے سم میں اتنے پروگرام انسٹال کیے ہیں، خدا کی انسٹالیشن ہے. بالکل ایسا. اب اس کی دریافت ہم کو رہے ہیں. ہم انٹرنیشنل گلوبل ایجادات میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، ہم کیوں بے کمال ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بال و پر بلندی پرواز سے کیوں محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری کوتا اندیشی، ہماری بلند نگاہی صرف دام اور دانے تک ہے. اس چیز سے، اس بحران سے نکلنے کے لیے اقبالیات ناگزیر ہے. جتنی آپ اقبالیات کے ایگزیکیوشن میں تاخیر کرتے رہیں گے، اتنی آپ زوال پذیر ہوتے جائیں گے، نقصان اٹھاتے جائیں گے، اور دنیا کے کاساگری پہ آپ کے گزارا بد سے بدتر ہوتا جائے گا. سر مجھے بتائیے گا کہ اقبال کے کئی اشعار ضرب المثل بن گئے. عشق مصطفی پہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. دیکھیے جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کا جو عشق ہے، آپ اسرار خودی دیکھیے، مثنوی رموز بے خودی، وہ جو ایک تصور ہے اسلامی مملکت کا، وہ جو سیرت سے مشتق ہے. دیگر متون نے اقبال میں فارسی، اردو، نثری، وہ عشق اقبال. دیکھیے، خدا کو عقائد جو ہے نا، آپ خدا کو عقیدے کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں. اب
قرآن الہامی کتاب ہے. عقائد کو زمینی حقائق سے جوڑنے کے لیے آپ کو فزیکل کریکٹر کی ضرورت ہے. خاص کر یہ جو دماغ جدید ہے جو طرح طرح کے خیالات کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا اور ہے ہر بات کی دلیل مانگتا اور دلیل سائنٹیفک دلیل. تو سائنٹیفک دلیل کے لیے زمینی حقائق، طرز معاشرت، سماجیات، سیاسیات، معاشیات، ہر حوالے سے آپ کو ایک مرد کامل کی ضرورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. اقبال نے ان عقائد کو الہامی الہی الہامات کو، پیغامات کو ابد تک جوڑنے کے لیے حضور کا کردار لے کے ان کے طرز معاشرت، طرز سیاست، طرز امور سلطنت، یہ تمام چیزیں وہاں سے لے کے انسان کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اقبال نے مولویانہ طریقے سے سپیچ نہیں کی. بالکل. نہ ان کا مدعا منصب، رتبہ، تمغہ، کوئی اعزاز نہیں تھا. بلکہ مزے کی بات یہ ہے جب اقبال کو سر کا خطاب ملا، اقبال کی انگریز سے مخاصمت پہلے سے بہت بڑھ گئی ان کی پالیسیوں سے. صحیح. انگریزوں سے کیا مخاصمت تھی؟ یعنی ان کی پالیسیوں پہ، وہ جو کالونیل سسٹم کے طور پہ اس خطے کی استحصال کر رہے تھے، اقبال کی نگاہ مزید اس پہ آ گئی کہ مشرق کی ری ایبلیٹیشن اور ہمارے نجات، ترکوں کے حوالے سے، افغانوں کے حوالے سے، دوبارہ سائنٹسٹ کی ری ایبلیٹیشن کے لیے فارابی، سینا اور ابن خلدون کو پیدا کرنے کے لیے اور رازی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو جوڑ رہا ہے. جدید علوم پہ زور دے رہا ہے، فنون پہ زور دے رہا ہے. تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان آول طاؤس اور بابا آخر. آپ کے شمشیر و سنان نہ ہوتے بخاری صاحب، بالکل، پروردگار نے پوری اسلامی امہ میں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا. آپ کے یہ شمشیر و سنان نہ ہوتے تو کوئٹہ، پشاور، لاہور، اسلام آباد، کراچی کی گلیاں، حلب، دمشق، بغداد، کوفہ، بصرہ کی گلیوں سے متبرک نہیں ہے. صحیح. آپ کو خدا نے فکر اقبال سے جو انسپائریشن دی تھی، اس قوم نے وہ کارنامہ کر دکھایا. اور ابھی لیٹسٹ مئی میں جو آپ نے دکھایا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ وہ کنسیپٹ ہے، یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو اعداد کے اسٹیٹسٹکس سے نکل کے عقائد پہ آگے بڑھتا ہے، اور جو ہم نے 10 مئی کو کر دکھایا. اقبال آپ کے عقائد کو اسٹرانگنیس دے رہا ہے. بلکہ میں تو ایک اور تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں. بخاری صاحب، جس طرح خدا نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے، بعینی ہی خدا نے اقبال کی صورت میں پاکستان کو فکری ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے. واہ. یہ ہمارا فکری ایٹمی اثاثہ ہے. لوگ اس سے انرجی لے رہے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو کسی کے تباہی کا باعث بنے. 10 مئی کو ہم نے کسی پہ در اندازی نہیں کی، ہم نے اپنا دفاع کیا. ہم پہ حملہ ہوا. وہ ہمسایہ جو اپنے خمار، اپنے گمنڈ اور اپنے سر میں مسرور تھا، یہ بھول گیا کہ یہ مصطفیوں کو للکار رہا ہے. ہم مصطفی بھی ہے. سر مجھے بتائیے گا، سوشل سائنٹسٹ ہیں میسلو، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے پہلے آپ کو بیسک نیڈ چاہیے، روٹی کپڑا مکان، پھر سیکیورٹی چاہیے، بلانگنگنیس چاہیے، پھر آپ کو ایک سیلف اسٹیم چاہیے، اور پھر سیلف ایکچولائزیشن آتی ہے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اقبال سیلف ایکچولائزیشن کی اس سٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ یہ نیراسزم تھا، کہ اتنی سیلف ایکچولائزیشن تھی کہ جناب اقبال فرما رہے ہیں کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. قسمیہ کہہ کے بالکل آپ کو باور دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے. دیکھیں،
یہ جو اقبال کا فارسی شاہکار ہے جاوید نامہ، بالکل جاوید نامہ میں مختلف شخصیات سے ان کی جو ڈائلاگ ہے، یہ اس دور کے حالات اور آئندہ حالات کی پیش بینی، یہ سارا اقبال کا ویژن ہے. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں اقبال کے دور میں کئی VCR نویس شعراء تھے، کئی زود نویس شعراء تھے، لیکن خدا نے یہ اعجاز جو اقبال کو نصیب کی، یہ کوئی خاص ودیت ہے. یہ عشق رسول کا مطمع نظر رہا ہے. اقبال نے عشق رسول میں ڈوب کے قرآن کے مغز سے جو کرکس پائے، الہی رموز سے جو اسرار منکشف کرنے کی کوشش کی، یہ اپنے اشعار میں استعمال کیے، جو آپ نے ابھی اردو کا حوالہ دیا اور میں نے فارسی کا، کہ نغمہ کجا ومن کجا ساز و سخن بہانہ است. یہ شاعری تو ایک بہانہ ہے. میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی، ملت عالم انسانیت، عالم بشریت، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو اقبال کا یہ پیغام بھی للعالمین ہے. یہ گو کے پہلی سیڑھی ان کی اپنی دھرتی سے ہے، اس کے بعد اسلامی امہ ہے، پھر آخر میں بین الانسانیت کے لیے ہے. رحمت للعالمین کا جس طرح پیغام عام تھا، اور یہی عمومی قبولیت کا باعث بھی بنا اقبال کے. اقبال کی عمومی قبولیت اسی بنیاد پہ ہوئی. یہ دنیا کے 43 زبانوں میں اقبال کے جو تراجم ہے، ابھی میں نے جاپان کا ذکر کیا، پچھلے دنوں جاپان کے کونسل جنرل صاحب اقبال اکیڈمی آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو ہم نے جاپانی زبان میں اقبال پہ جو کام ہے، اب جاپانیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ پس چھ باید کرد اقوام شرق، اے مشرق والو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کا جاپانی ترجمہ، پیام مشرق اس کا جاپانی ترجمہ، بال جبریل کا جاپانی ترجمہ انہوں نے تراجم کیے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو، کیا ضرورت ہے اہل عرب کو جو اقبال کے خم سے پی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اہل فارس کو جن کو عربوں کے بعد اپنی تہذیب پہ گمنڈ ہے. بالکل. لیکن وہ اقبال، ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں اقبال ماں، اقبال پہ کتاب لکھ کے انہوں نے اقبال کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، یہ اقبال کی اعجاز ہے. پچھلے دنوں پاکستانی ایمبیسی سے پاکستانی سفیر کا فون آیا تھا کہ میں جب بھی ملائیشیا کے پرائم منسٹر سے ملتا ہوں ڈپلومیٹیکلی، وہ مجھ سے اقبال کے اشعار پوچھتے رہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو. میں نے اقبال اکیڈمی میں پڑھے مالی زبان میں اقبال کے 3 ٹرانسلیشنز PDF کر کے ان کو بھجوا دیے. اب انہوں نے کہا شکریہ کے فون کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمارے لیے کام بڑھا دیا. کیسے؟ کہتے ہیں یہ تو انور ابراہیم صاحب کہتے ہیں سارا اقبال کا سارا کلام مالی زبان میں ہو. بادشاہ میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، آپ فارن منسٹری کو لکھے، فارن منسٹری ہمارے منسٹری کو لکھے گا، ہماری منسٹری میری ڈیوٹی لگائے گا، میں آپ کو ایک میکینزم بنا کے دوں گا ان کو ٹرانسلیشن. دنیا میں نے کہا نا کہ پوری اسلامی امہ میں سیرہ کے بعد سب سے زیادہ کام اقبال پہ، تو یہی اقبال کی قبولیت عمومی ہے. جس طرح ان کی پیغام ابدیت عمومی کا شاہکار ہے، اسی طرح لوگوں نے رسپانڈ کرتے ہوئے ان کو قبولیت عمومی بخشا. سر یہ نشست بہت اچھی چل رہی ہے. میں چاہتا بھی ہوں کہ ہم زیادہ بات کریں، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی آپ کی ایسوسیشن رہی، کچھ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. بخاری صاحب، ریڈیو پاکستان تو میرا محسن ادارہ ہے، میرا فرسٹ اکیڈمک انسٹیٹیوشن یہ ریڈیو پاکستان ہے. میں سائنس کالج کوئٹہ میں BSc کر رہا تھا 85 میں، گو کہ میری فرسٹ پروگرام ایز اے مشاعرہ اگست 1984 میں نے کیا تھا. لیکن اس کے بعد 85 سے 90 تک
میں ریگولر اسکرپٹ رائٹر اور کمپیئر اور مختلف حوالوں سے ریڈیو پاکستان سے منسلک رہا اور ریڈیو پاکستان سے بہت خوشگوار یادیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو براٹ اپ ہے اکیڈمک مختلف موضوعات پہ ریڈیو میں ہم سے لکھ کے ہماری جو خفیہ استعدادیں تھی ان کو نشو نما ملی. ان کو پروان چڑھانے میں اس عظیم الشان ادارے نے, جس کو میں ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں, ریڈیو پاکستان ہے. بہت شکریہ سر. سر مجھے بتائیے گا کہ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے نشان امتیاز کے لیے آپ کو نامزد کیا ہے. کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے جناب اقبال پر کام کیا اور بے لوث کام کیا اور اس کا آپ کو صلاح مل رہا ہے, حکومت صلاح دے رہی ہے؟ یہ خدا کا کرم ہے. میں گورنمنٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا. میں انتہائی پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک مرد کامل جو ہوتا ہے نا, ایک فرد کامل اور مرد کامل کی آئیڈیالوجی سے جب آپ منسلک ہو جاتے ہیں اور بے لوث ہو کے, خدا آپ کے انویسٹمنٹ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ کے ایفرٹس, آپ کے سعی, آپ کی نیت, آپ کے ارادوں کو وہ پرکھتا رہتا ہے, آپ کی ظرفیت کو وہ دیکھتا رہتا ہے. تو آپ کی خیر اندیشی, آپ کی بے لوث خدمات خدا کے ہاں سب سے پہلے رسپانڈ ہوتے ہیں, پھر خدا مخلوق کے ذریعے آپ کو وہ صلہ عطا کرتا ہے, اور جو آپ کو اب مل رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. ناظرین, اقبال اکیڈمی اپنا کام کما حق ہو کر رہی ہے اور اقبال کا پیغام عام کر رہی ہے. ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ اقبال کا پیغام عام کر رہے ہیں. قاسم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.